کچھ لوگوں کے نصیب میں ایسے فرائض آ جاتے ہیں کہ جن کو انجام دے کے انہیں خوش نصیبی جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ دبئی ایکسپو 2022 میں پیش کیا گیا دنیا کا سب سے بڑا قرآن مجید کا کچھ حصہ۔ دیکھنے والے اس شاہکار کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ سورہ رحمان کے الفاظ کو سونے اور ایلومینیم سے لکھا جانے والا یہ قرآن شریف اپنی نوعیت کا الگ ہی کمال مہارت ہے، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس کلام پاک کو سونے سے تراشنے والی شخصیت شاہد رسام اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں۔ شاہد صاحب السلام علیکم۔ سب سے پہلے بہت شکریہ آج آپ تشریف لائے، تو وداؤٹ اینی فردر ایڈیو پلیز ٹیک اس تھرو دا جرنی، کیسے آپ کو یہ خیال آیا، کب سے یہ کر رہے ہیں؟ تقریباً 5 سال ہو گئے۔ 2016 میں ہندوستان گیا تھا، دہلی میں ایک کانفرنس اور اپنی ایگزیبیشن کے سلسلے میں، تو وہاں پہ میں نے صادقین صاحب کا، جو ہمارے اپنے گریٹ آرٹسٹ، ان کا ایک میورل دیکھا، اسماء حسنہ انہوں نے لکھے تھے، بہت ہی خوبصورت۔ اسے دیکھ کے مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ اس کو اسکلپٹ کیا جائے۔ بینگ اے اسکلپٹر میں نے یہ سوچا، یہ میں نے آئیڈیا میں نے شیئر کیا۔ ہمارے ایک بہت بڑے اپنے فلنتھراپسٹ اور بڑے بزنس مین دوست تھے راشد عبداللہ صاحب، تو ان کو پسند آیا، انہوں نے کہا آپ کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا جی۔ جب میں نے وہ کیا تو انہیں بہت ہی لوڈ اٹ، اور وہ انہوں نے تمام ایکوائر کیے، اور وہ ان کے آفس میں، ان کے گھر میں وہ ہے۔ وہاں سے مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ پورا قرآن پاک کیا جائے۔ تو جب اس پہ ریسرچ کی تو اندازہ ہوا کہ پچھلے 1400 سال سے زیادہ کی تاریخ میں جو بہت بڑے قرآن کریم بنے ہیں، اس میں آخری قرآن پاک جو ہے افغانستان میں بنا تھا، جس کی چوڑائی 4.5 فیٹ تھی، اور اونچائی جو تھی یعنی لمبائی جو تھی وہ 5 پوائنٹ سمتھنگ فیٹ تھی۔ تو لیکن کاسٹ نہیں ہوا، وہ بھی لکھا گیا ہے، جو تاریخ ہے یا تو کاغذ پہ لکھا گیا ہے یا اپنے کھال کے اوپر۔ تو وہاں سے مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ اس کو جو ہے بہت دنیا کا سب سے بڑا قرآن پاک بنایا جائے۔ اور میرے لیے چونکہ کسی بھی پیس آف آرٹ کی لائف بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ کتنے سال رہے گا، تو اس لیے اسی تناسب سے میں نے اس میڈیم کا انتخاب کیا۔ میٹل چونکہ اس کی ہزاروں سال وہ ہوتی ہے، تو اس طرح سے یہ کمبینیشن ہے میٹل، گولڈ پلیٹڈ ورڈز اور کینوس کا۔ صحیح۔ پھر جو اس کا ہم نے ڈیزائن ڈیولپ کیا وہ بہت ہی ڈیٹیل، اگر آپ اس کے امیجز دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت باریک کام ہوا ہوا اس میں، بہت ہی لائک دا منیچر پینٹنگ۔ شروع کے 2 صفحات بننے میں 2 سال لگے تھے، جس پہ وہ انور مقصود صاحب جو ہے وہ کہنے لگے، انور بھائی کہنے لگے کیا تمہارے پوتے اس کو مکمل کریں گے؟ تو وہاں سے پھر میں نے کہا نہیں، پھر میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کی پوری ایک ٹیم ان کو تیار کیا، ٹرین کیا۔ تو اس طرح سے اب اس کے اوپر کوئی 200 سے زیادہ آرٹسٹ کام کر رہے ہیں، جس میں اپنے کیلیگرافر بھی ہیں، پینٹرز بھی ہیں، اسکلپٹرز بھی ہیں، ڈیزائنرز ہیں، تو یہ تمام لوگ ہماری ٹیم کا حصہ ہیں۔ سر اچھا بالکل ڈیفینیٹلی آپ ایک بہت بڑی سعادت کا کام کر رہے ہیں، ایک بہت زبردست آپ نے جو ہے یہ شاہکار بنایا۔ یہ بتائیے سر کہ آپ کا یہ جو اوور آل پورا پروجیکٹ ہے یہ دبئی ایکسپو تک کیسے پہنچا، کیسے انہوں نے پک کیا؟ دبئی ایکسپو تک ویسے یہ بھی ایک وہ ہے معجزہ کہہ سکتے ہیں اس کو، کیونکہ چند ماہ پہلے میرے ایک دوست ہیں اپنے عرفان مصطفیٰ صاحب، وہ آئے دبئی سے، انہوں نے جب یہ دیکھا، مشکل 4-5 مہینے پرانی بات، اور دیکھا انہوں نے تو ان کو بہت پسند آیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ دبئی ایکسپو میں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا بھی دبئی ایکسپو میں تو ہر چیز 3 سال پہلے لاک ہو چکی ہے، تو ابھی 2-3 مہینے کے بعد، 1-2 مہینے کے بعد اس کی اپنے اوپننگ ہو جائے گی۔ کہنے لگے نہیں انشاءاللہ اس کو کریں گے، وہیں کریں گے۔ اور فائنلی پھر وہ جب انہوں نے دکھایا اور وہ کیا تو فائنلی وہ وہاں پہ اپنے پہنچ گیا، اور نہ صرف یہ کہ پہنچا بلکہ ان کو بہت پسند آیا۔ تو یو ای گورنمنٹ بھی اس کو اپنی پویلین میں رکھنا چاہ رہی تھی، اور ہم نے سوچا کہ نہیں، ہم پاکستانی ہیں تو پاکستانی پویلین میں ہونا چاہیے۔ اور زبردست، مطلب پاکستانی پویلین نے تو ویسے ہی دھوم مچائی ہوئی، اور اس نگینے نے تو یقیناً 4 چاند لگا دیے ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے یہ پوچھوں کہ فیلنگ کیا ہوتی ہے، یعنی کہ ایک تو انسان جب کوئی اس طرح کی چیز کرتا ہے تو ایک عجیب سی احساس جو ہے وہ دل میں آ ہی جاتا ہے۔ آپ کو کیسے یہ تمام تر چیزیں محسوس کیا آپ نے ایز این آرٹسٹ؟ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے پوچھوں گا کہ پاسبل کیسے کیا آپ نے یہ سارا؟ اس میں جیسے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھنا چاہے کہ شروع کہاں سے کیا، اور ایلومینیم اور سونے کا استعمال کس طریقے سے کیا، اس کو پگھلا کے کیا یا کس طریقے سے کیا، میں چاہوں گا اس پہ ذرا مجھے آپ بتائیں۔ دیکھیے شروع جب میں نے جیسے عرض کیا کہ پہلے اسماء حسنہ کیے، تو وہاں سے پھر اس کے بعد جب میں نے
اس کو کیلکولیٹ اس کے اوپر ورکنگ شروع کی تو اٹس سچ اے جائیگینٹک پروجیکٹ جس میں کوئی 200 kg گولڈ ہے, 2000 kg ایلومینیم استعمال ہو رہا ہے, کوئی تقریباً 600 جو ہے کینوس کے رولز ہیں, پینٹس ہیں, برشز اور بہت ساری چیزیں. تو میں نے اس پہ بجائے اس کے کہ میں اس سے خوفزدہ ہوتا, میں نے اس کو ایز اے چیلنج کے طور پہ لیا اور میں نے اپنے وسائل سے اس پہ کام شروع کیا. اور اس کے بعد چونکہ میری ایک عادت ہے کہ میں جب تک کوئی چیز کر کے دکھا نہ دوں دنیا کو تب تک میں اس کے اوپر گفتگو نہیں کرتا. بہت لوگوں نے پوچھا تھا کہ کیا بنا رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا جب یہ مکمل ہوگا, جب لوگ دیکھیں گے اسے تو پھر خود اندازہ ہوگا, دین آئی ول ٹاک ٹو یو کہ یہ ہے کیا. تو الحمدللہ اب یہ دبئی ایکسپو میں اس کی ایگزیبیشن جاری ہے اور یہ پوری دنیا میں اس وقت اس نے ایک بز کریٹ کیا ہے کہ اس طرح کا کام اب تک نہیں ہوا ہے. تو اس طرح سے یہ وہ. اور جو میرے سوال کا پہلا حصہ تھا کہ ایک تو آپ کچھ بھی جب پینٹ کرتے ہیں تو جو آرٹسٹ ہے وہ ایک عجیب سی کیفیت میں چلے ہی جاتا ہے. خدائے بزرگ و برتر کے کلام کو آپ لکھ رہے ہوتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ اس میں کوئی, جس کو ریمونریشن کی نیت کوئی نہیں ہوتی, اس میں کوئی لالچ نہیں ہوتا. میں چاہوں گا کہ دیکھنے والوں کو یہ بتائیں کہ جب آپ یہ کام کرتے ہیں اس طرح کا تو اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہے اندر سے؟ دیکھیے, چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے تقریباً 30 سال سے زیادہ ہو گئے پینٹ کرتے ہوئے, دنیا بھر میں ایگزیبیشنز ہوئی ہیں, لیکن میری یہ زندگی کا سب سے بڑا کام ہے اور اس کے اندر بہت سارے مسحور کن چیزیں پوشیدہ ہیں. مثال کے طور پہ جب میں نے یہ کام شروع کیا تو میں اکیلا تھا, اب میرے ساتھ 200 سے زیادہ آرٹسٹ ہیں. پھر ان سب کی جس طریقے سے جس انہماک سے وہ اس پہ کام کر رہے ہیں, تو یہ ایک گیم چینجر ہے ہم سب کی زندگیوں کو بدلنے کا, جس نے پوری 200 خاندانوں کو اس طریقے سے جوڑ دیا ہے اس کے اندر کہ میں آئی کانٹ ٹیل یو ان ورڈز کہ کس طریقے سے وہ بالکل ایموشنل ہو کے اس میں انوالو ہے. تو یہ ایک بہت بڑی وہ اس کی بات ہوتی ہے. اور مجھے کسی بھی لمحے, حالانکہ اٹس اے $multi million پروجیکٹ, کوئی چھوٹا پروجیکٹ نہیں ہے یہ, اور پاکستان جیسے ملک میں تو شاید کوئی عام آرٹسٹ تصور بھی نہیں کر سکتا, لیکن مجھے اس بات کا بھرپور یقین ہے, مکمل یقین ہے کہ یہ مکمل ہوگا انشاءاللہ اور جلد مکمل ہوگا. ہاں, یہاں پہ چونکہ اس طرح کے بہت بڑے جو پروجیکٹ ہیں وہ وداؤٹ گورنمنٹ یا کسی بڑے انسٹیٹیوشنز کی سپورٹ کے بغیر نہیں ہوتے, تو لیکن میں نے اس کو نہیں سوچا. مجھے اس پہ اوپر والے پہ مکمل یقین ہے, اور جب شروع کیا تھا تب بھی تھا, اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس یقین میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے, کمی نہیں ہو رہی. بہت شکریہ شاہد حسام صاحب, ہمارے ساتھ انتہائی سعادت مندی کا یہ کام کر رہے ہیں اور جلد از جلد اللہ تعالیٰ آپ کے اس پروجیکٹ کو کمپائل کرے.